بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 6 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن اور تشریح کے ساتھ۔ تو یہ یونٹ نمبر 3 ایک پوئم ہے جس کا نام ہے دی لیک آئل آف انیسفری، یعنی جھیل کے کنارے انیسفری کا جزیرہ۔ لیک آئل، لیک جھیل، آئل جزیرہ، یعنی جھیل کے کنارے جزیرہ۔ تو اس جزیرے کا کیا نام ہے؟ انیسفری، انیسفری، جھیل کے کنارے انیسفری کا جزیرہ۔ تو ہم پڑھیں گے پیج نمبر یہ پوئم ہے پیج نمبر 29 پہ، صفحہ نمبر 29۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوئم کو پڑھنے سے پہلے میں اس کا آپ لوگوں کو اردو میں سمجھاتا ہوں اس کا خلاصہ۔ تو یہ جو دی لیک آئل آف انیسفری یہ جو نظم ہے، یہ ایک مشہور نظم ہے جو آئرش شاعر، یعنی آئرلینڈ کے رہنے والے شاعر جس کا نام W.B. ییٹس ہے نے لکھا ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک پرسکون اور قدرتی زندگی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر انیسفری نامی جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنانا چاہتا ہے جہاں وہ سکون اور تنہائی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہ وہاں لوبیا کی نوک کیاریاں اگائے گا، شہد کی مکھیاں رکھے گا اور فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوگا۔ نظم میں شاعر نے صبح کی خاموشی، دوپہر کی چمک، شام کی بنفشی روشنی اور رات میں جگنوں کی چمک کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اگرچہ شاعر شہر کے اندر بھیڑ اور شور میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا دل اور روح انیسفری کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں کی فطری خوبصورتی اور سکون کو اپنی یادوں میں بسائے ہوئے ہے۔ تو چلو اب پوئم کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ I will go arise میں اٹھوں گا، arise will arise اٹھوں گا، arise کہتے ہیں اٹھنے کو، and go now اور اب جاؤ گا، یعنی اب میں اٹھ کر جاؤ گا، and go to انیسفری اور انیسفری روانہ ہو جاؤ گا۔ and a small cabin اور ایک چھوٹا کمرہ، کیبن کہتے ہیں کمرے کو، build there یعنی وہاں بناؤ گا، build بنانا۔ اچھا، تو یہ کمرہ کن چیزوں سے بنا ہوگا؟ of clay and wattles made، یعنی جو مٹی اور شاخوں سے بنی ہوگی یہ کمرہ۔ clay مٹی، wattles شاخ ہے۔ 9 bean rows یعنی لوبیا کی 9 قطاریں، 9 bean rows لوبیا کی قطاریں، bean لوبیا، روز قطاریں۔ will I have there یعنی وہاں پہ میں اگاؤں گا، وہاں میں لوبیا کی 9 قطاریں یا 9 کیاریاں اگاؤں گا۔ a hive for the honey bee اور شہد کی مکھیوں کے لیے ایک چھتا رکھوں گا، hive چھتا، for the honey bee شہد کی مکھیوں کے لیے، اور شہد کی مکھیوں کے لیے ایک چھتا رکھوں گا۔ and leave alone اور تنہا رہوں گا، in the bee loud glade مکھیوں کی بنبناہٹ سے گونجتے ہوئے اس سنسان مقام پر۔ اچھا، alone تنہا، bee loud یعنی مکھیوں کی بنبناہٹ سے گونجتے ہوئے، glade سنسان مقام۔ اچھا، تو اس اسٹینزا میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اب اٹھ کر انیسفری جزیرے جائے گا اور وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائے گا جو مٹی اور لکڑی سے تیار ہوگی۔ وہ وہاں لوبیا کی 9 کیاریاں اگائے گا اور شہد کی مکھیوں کا چھتا رکھے گا۔ شاعر کا ارادہ ہے کہ وہ وہاں تنہا، فطرت کے درمیان، جہاں شہد کی مکھیاں گونجتی ہو، پرسکون زندگی گزارے گا۔ تو یہ اسٹینزا سادگی، قدرتی زندگی اور تنہائی میں سکون کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا نیکسٹ اسٹینزا، اینڈ آئی شیل ہیو سم پیس دیئر،
اور مجھے وہاں کچھ سکون نصیب ہوگا. پیس سکون. آئی شیل ہیو یعنی میرے لیے ہوگی سم کچھ پیس سکون دیر وہاں یعنی اور مجھے وہاں کچھ سکون نصیب ہوگا. فار کیونکہ پیس کمز امن یا سکون آتا ہے ڈراپنگ ٹپکتا ہوا سلو آہستہ سے. کیونکہ سکون آہستہ آہستہ ٹپک کر آتا ہے. ڈراپنگ یعنی ٹپکتا ہوا آتا ہے فرام دا ویلز پردوں سے ٹپکتا ہوا آتا ہے. ویلز کہتے ہیں پردوں کو. کن چیزوں کے پردوں سے؟ آف دی مارننگ صبح کے ٹو ویئر اس جگہ یعنی صبح کے پردوں سے ٹپک کر اس جگہ آتا ہے. اچھا کون سی جگہ؟ دا کرکٹ سنگز جہاں جھینگر گاتا ہے. کرکٹ کہتے ہیں جھینگر کو. جھینگر ایک چھوٹا حشرات ہوتا ہے. اچھا دیر وہاں یعنی وہاں پہ میڈ نائٹس یعنی آدھی رات کی آل تمام ایک گلیمر ایک چمک یعنی وہاں آدھی رات ایک چمک میں ڈوبی ہوتی ہے یا وہاں آدھی رات کو ایک چمک ہوتی ہے. اینڈ نون اور دوپہر کو نون دوپہر اے پرپل گلو ایک جامنی سی روشنی ہوتی ہے. پرپل جامنی سی گلو روشنیاں اور دوپہر کو ایک جامنی سی روشنی ہوتی ہے. اینڈ ایوننگ اور شام فل آف بھرا ہوتا ہے. کن چیزوں سے بھرا ہوتا ہے؟ دا لینٹس ونگز چیڑیوں کے پروں سے اور شام چیڑیوں کے پروں سے بھری ہوتی ہے. لینٹ کہتے ہیں چیڑیوں کو. چڑیا لینٹ چڑیا ونگز پر. اچھا تو اس ٹینزا میں شاعر کہتا ہے کہ انسفری جا کر اسے سکون نصیب ہوگا جو آہستہ آہستہ صبح کے دھندلکے سے ٹپکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہاں جنگر کی آواز سنائی دے گی. آدھی رات جگنوں کی روشنی سے جگمگاتی ہوگی. اچھا دوپہر کو بنفشی چمک ہوگی اور شام کو پرندوں کی پرواز منظر کو خوبصورت بنائے گی. یہ جو سٹینزا ہے یہ فطرت کی خوبصورتی اور وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے پرسکون مناظر کی عکاسی کرتی ہے. اچھا تو نیکسٹ سٹینزا آئی ویل ارائز میں اٹھوں گا اینڈ گو ناؤ اور اب جاؤ گا یعنی اب میں اٹھ کر جاؤں گا. فار کیونکہ آلویز ہمیشہ. فار آلویز نائٹ اینڈ ڈے کیونکہ دن رات ہمیشہ. آئی ہیئر لیک واٹر میں جھیل کے پانی کی آواز سنتا ہو کیونکہ دن رات ہمیشہ میں جھیل کے پانی کی آواز سنتا ہو. لیک واٹر جھیل کے پانی کی جھیل کا پانی لیک واٹر. اچھا لیپنگ ود لو ساؤنڈز بائی دی شور جو ساحل کے ساتھ تو ہلکی آوازوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. لیپنگ یعنی جو ٹکرا رہی ہوتی ہے. ود لو ساؤنڈز ہلکی آوازوں بائی دی شور ساحل کے ساتھ. شور کہتے ہیں ساحل کو. جو ساحل کے ساتھ ہلکی آوازوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے یہ جھیل کا پانی. وائل آئی اسٹینڈ آن دی روڈ وے چاہے میں سڑک پر کھڑا ہو. روڈ وے سڑک. آر آن دی پیومنٹس گرے یا فٹ پاتھ کے سرمئی فرش پر. پیومنٹس فٹ پاتھ گرے سرمئی یعنی پیومنٹس فٹ پاتھ کے سرمئی فرش پر. پیومنٹ کہتے ہیں فٹ پاتھ کا فرش. اچھا آئی ہیئر تو میں سنتا ہوں. اٹ اس کو ان دا ڈیپ ہارٹ اسکور دل کے گہرے گوشے میں یا دل کی گہرائی سے. تو مجھے دل کی گہرائی سے یہ سنائی دیتا ہے یا میں وہ آواز اپنے دل کے گہرے گوشے میں یا دل کی گہرائی سے سنتا ہوں.
کون سی آوازوں؟ یعنی جھیل کے پانی کی آوازوں جو ساحل کے ساتھ ہلکی آوازوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس اسٹینزا میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اب جانا چاہتا ہے، یعنی کہ اب وہ انسفری جانا چاہتا ہے کیونکہ دن رات اس کے کانوں میں جھیل کے پانی کی ہلکی ہلکی آوازیں گونجتی ہے، چاہے وہ سڑک پر ہو یا شہر کی پتھریلی گلیوں میں، وہ ان آوازوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کی فطرت سے محبت، یعنی یہ جو اسٹینزا ہے اس میں شاعر کی فطرت سے محبت اور انسفری کی کشش کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسٹینزا شہر کی مصروف زندگی سے دور قدرتی زندگی کی اندرونی خواہش اور یادوں کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس پوئم کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پوئم کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں کوئی نئی لیکچر یا ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔